أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین اسلام کے نام سے اللہ کی طرف سے لا کر ہم کو پہنچایا ہے، جس دین پر عمل کرنے، ماننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری نجات ہے اور کامیابی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے، اس دین کو، اس کی اساس اور اس کی بنیاد اخلاص للہیت پر رکھیں۔ توحید اصل چیز ہے، توحید کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا، مقبول نہیں ہوتا۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء کی دعوتوں کا جوہر اور اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور اسماء حسنہ میں ایک ماننا، یعنی اللہ رب العزت ذات میں جیسے یکتا و یگانہ ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی یگانہ ہے، کوئی اس جیسی صفات کا حامل نہیں۔ سارے بندے مخلوق ہیں اور ان کے پاس جو صفتیں ہیں وہ بھی مخلوق اور اللہ کی پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالی خالق ہے اور اس کی جو صفات ہے وہ صفات اس کی ذاتی صفات ہے، پیدا ہونے سے، پیدا کرنے سے پیدا نہیں ہوئی اور بعد میں وجود میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ شروع ہی سے اپنی تمام صفات کا حامل اور اس کا مالک ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا ظہور کسی وقت ہو، لیکن اللہ رب العزت کی اندر وہ صفت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے محیی الموتى، مردوں کو زندہ کرنے والا۔ یہ مردوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں زندہ فرمائے، تو یہ صفت اللہ رب العزت کی ابھی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن یہ صفت اللہ تعالیٰ میں موجود ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے پر اس کو قدرت حاصل ہے، وہ اس کی ذات میں، اس کی ذات جب سے ہے تب سے موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمال جیسے انسانوں کو کچھ کوشش کے بعد، کچھ عمر کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور بندوں میں صفات بعد میں پیدا ہوتی ہیں، تو کسی زمانے میں وہ صفت سے خالی ہوتا ہے اور کسی زمانے میں وہ صفت اس کے اندر ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ڈاکٹر ہو گیا تو جب تک ڈاکٹر ہوا نہیں تھا تو وہ ڈاکٹر ہونے کی صفت سے خالی تھا، وہ صفت اس کی نہیں تھی، لیکن جب وہ بن گیا تو اس کی یہ صفت ہوگی۔ ایسا اللہ تعالیٰ شانہ کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت میں بھی کوئی صفت کبھی پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ شروع سے اللہ میں ہر صفت موجود اور ہمیشہ ہمیشہ ہر صفت اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے معبود ہونے کے قابل بھی اللہ رب العزت ہے، ہمیشہ سے وہ اکیلا معبود ہے اور ہمیشہ وہ اکیلا ہی معبود رہے گا۔ کسی اور کے اندر معبود ہونے کی شان نہیں پیدا ہوتی، کسی اور کے اندر معبود ہونے کی صفت کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلے زمانے کے لوگوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کرے۔ وَمَا أُمِرُوا
الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کرے، اور اس امت کو بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ سب کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے کرو۔ اگر ایک آدمی 1 روپیہ خیرات کرتا ہے اور اس کا منشا یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے تو وہ قبول ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی 1 کروڑ روپے خیرات کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں تو وہ اللہ کے ہاں رد ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتا۔ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے تو اس کی وہ 2 رکعت اس کی نجات کا سبب ہو سکتی ہے، رضا الہی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور ایک آدمی رات تمام نفلیں پڑھتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے عبادت گزار کہے تو اس کی 1 رکعت بھی قبول نہیں ہوتی اللہ کے پاس، اور اس پر اللہ رب العزت اس کو کوئی اجر نہیں عطا فرماتی۔ تو کوئی بھی عمل ہو، کتنا بھی بڑا عمل ہو، اور اس میں اللہ نے کتنا بھی اجر و ثواب رکھا ہو، وہ عمل اسی وقت ہوتا ہے جبکہ کرنے والے کا منشا اللہ کو خوش کرنا ہو، کوئی اور نیت اس میں شامل نہ ہو، صرف اللہ کی رضا اس کو مقصود ہو کہ بس اللہ خوش ہو جائے، کچھ بھی نہیں چاہتا اس کے علاوہ، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ جائے، بس یہی اس کی نیت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ تو ہر عمل جس کو ہم کرتے ہیں اس کی جان اخلاص ہے، اخلاص کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اخلاص عربی زبان کا لفظ ہے، اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا، خالص کرنا اپنے عمل کو اللہ کے واسطے، اس کو اخلاص کہتے ہیں، اپنے عمل کو خالص کرنا، کوئی اور اس میں آئے ہی نہیں کسی طرح، نہ تو اللہ کے غیر کے لیے وہ عمل کیا جائے، نہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی خوشی کو اس میں شریک کیا جائے۔ پہلی صورت میں وہ عمل کفر ہوگا، دوسری صورت میں وہ عمل شرک ہوگا، اس لیے وہ نماز بھی ہوگی تو مشرکانہ ہوگی، وہ اخلاص وہ خیرات بھی ہوگا تو مخلصانہ ہوگا، مشرکانہ، وہ زکوٰۃ بھی دیں گے تو مشرکانہ ہوگا، وہ حج بھی کریں گے تو مشرکانہ حج ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو بھی مقصود بنایا۔ صرف اللہ کو مقصود بنانا یہ ہے ہمیں حکم، اور یہ حکم صرف ہم کو نہیں، اللہ فرما رہے تم سے پہلے ہر نبی کی امت کو یہ حکم دیا گیا، نبی آیا ہی دنیا میں توحید کا سبق پڑھانے کے لیے۔ تو دیکھو معبود تمہارا ایک ہی ہے، معبود برحق وہ ایک ہی ہے، اور جس کو دنیا پوجتی ہے اسے معبود ہونے کا شرف حاصل نہیں، وہ معبود ہے نہیں، لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن معبود ہے ایک ہی ہے۔ یہ کون؟ ہر نبی یہی بات بتاتا ہے، اور ہر نبی اسی کی دعوت دیتا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا۔ پیغمبر آخر کیا دعوت دیتے تھے لوگوں کو؟ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے چاہے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے، جس کا بھی تذکرہ کیا ہے یہ بتانے کے واسطے کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت کا سبق سکھایا کہ اللہ تمہارا ایک، معبود ایک، مسجود ایک، تمہارا جس سے تم اپنی تمناؤں اور مرادوں کا سوال کرو وہ ایک ہی ذات ہے، جس سے تم ڈرو وہ ایک ہی ذات ہے، جس سے تم امید رکھو وہ ایک ہی ذات ہے۔ انبیاء یہ بتانے کے لیے آئے اور یہی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں تم بندوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ڈرنے کے قابل کوئی بھی نہیں ہے، ڈرنے کے قابل صرف اللہ ہے۔ خوف اگر کسی سے کیا جا سکتا ہے تو اس ذات سے جس کو کوئی روک نہیں سکتا اپنے ارادے پر عمل کرنے سے، اس سے خوف کیا جاتا ہے، اس سے ڈرا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ساری مخلوق کو میں روک سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا،
اس لیے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ نے قرآن میں ہمارے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا. کچھ باتیں نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے تھے کہ دوسروں کے لیے کچھ بھی گنجائش باقی نہ رہے، اس لیے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے تھے. اس آیت میں بھی نبی سے خطاب ہے. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے نبی اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی اس نقصان کو ٹالنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کہ اللہ ہی کا ارادہ بدل جائے تو ٹل جائے گا، لیکن اللہ کے علاوہ سب دنیا مل کر نہیں ٹال سکتی اس کو. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں، اللہ کے فضل کو واپس کرنے والا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہی روک لینا چاہے تو روک لے سکتا ہے. یہ کیوں اللہ نے ہمارے نبی کو فرمایا؟ ہمارے نبی کو معلوم تھا یہ سب، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کوئی بھی گنجائش نکالنے کا راستہ جب باقی نہیں رکھنا چاہتے تو نبی سے فرما دیتے کہ دیکھیے آپ کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں، آپ کو اللہ نقصان پہنچائے گا تو ساری دنیا مل کر نہیں بچا سکے گی، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع دینا چاہے گا تو ساری دنیا کے دشمن مل کر آپ کو اس نفع سے محروم نہیں کر سکتے. جب نبی کا معاملہ یہ ہے تو غیر نبی کا اور امتوں کا کیا معاملہ ہے؟ سارے لوگوں کے لیے بھی یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ قرآن میں نازل کیا، یہی تورات میں نازل کیا، یہی زبور میں نازل کیا، یہی انجیل میں نازل کیا. یہی عقیدہ آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور یہی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام لائے، اور اسی عقیدے کو درمیان کے 1.25 لاکھ پیغمبر لے کر آئے. سب ہر نبی اسی کے لیے آیا کہ دنیا کو یہ بتا دے کہ اللہ کی چاہتوں میں کسی کا دخل نہیں، اور جتنی چاہتے ہیں سب میں اللہ کا دخل ہے، لیکن اللہ کی چاہت میں کسی کا دخل نہیں. ساری مخلوق ان کی چاہتیں چل نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن اللہ کی چاہت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اللہ کے ارادوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اللہ کے عزائم میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں پیدا کر سکتا، ٹال نہیں سکتا، آگے نہیں کر سکتا، پیچھے نہیں کر سکتا. اللہ قدرت والا، اللہ قوت والا، اللہ طاقت والا ہے. اس کو اللہ رب العزت بتانے کے واسطے پیغمبروں کو بھیجا. پیغمبر آئے اور انہوں نے یہ دعوت دی. ہم جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پورا کا پورا 30 پارے ہیں. اس کی ساری آیتیں اور اس کے سارے مضامین اللہ کی توحید کی دعوت دیتی ہیں، اور اللہ کی توحید کا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی قدرت میں کوئی شریک نہیں، اس کی عزت میں کوئی شریک نہیں، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اس کے مالک ہونے میں کوئی شریک نہیں، اس کے خالق ہونے میں کوئی شریک نہیں. اللہ نے بار بار قرآن مجید میں مشرکین مکہ کو متوجہ کیا اور ان لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ دیکھو اللہ نے آسمان پیدا کیا، اللہ نے زمین پیدا کی، اللہ نے حیوانات پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے پرندے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے جتنے اناج غلے ہیں وہ پیدا کیے، زمین سے سبزہ اللہ اگاتا ہے، اور آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، اللہ ہی انسانوں کو اور جانوروں کو ان کی اولاد عطا فرماتا ہے، سب کچھ اللہ کا. یہ ساری تخلیقات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سوال فرمایا مکہ کے مشرکوں سے کہ اب تم بتاؤ کہ جن کو تم خدا کے ساتھ جوڑ کر پوجتے ہو انہوں نے کیا کیا پیدا کیا؟ اللہ نے تو یہ پیدا کی، سب جو نظر آ رہا ہے سب اللہ نے پیدا کیا. تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہو؟ تو لاؤ مجھے بتاؤ کہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں مکہ کے مشرکوں نے ایک دانہ پیدا کرنے کا بھی دعویٰ نہیں کیا، ایک قطرے کے پیدا کرنے کا بھی دعویٰ نہیں کیا مکہ والوں نے. حالانکہ مکہ والے تو لڑنے بننے بیٹھے تھے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ محادثہ کیا کرتے تھے، جھگڑے کیا کرتے تھے، طرح طرح کے سوالات لایا کرتے تھے.
تو بھائی جب اللہ نے چیلنج کیا تو کچھ تو بتاتے کہ ہمارے معبودوں نے لات و منات اور عزا اور یغوث و یعوق اور نصر نے کیا پیدا کیا، کچھ تو بتاتے. لیکن انہوں نے ایک چیز بھی نہیں بتائی اس کے جواب میں. کیوں نہیں بتائی؟ کہ اگر وہ بتاتے تو وہ جھوٹ ہوتا. اور مکہ کے مشرک اگرچہ شرک کرتے تھے لیکن وہ جھوٹ بولنے کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے، جھوٹ بولنے کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے. ہم لوگ ماشاءاللہ شرک تو نہیں کرتے لیکن جھوٹ ہم لوگ بہت بولتے ہیں. لیکن مکہ کے مشرکین شرک کرتے تھے، اس کے باوجود جھوٹ کو بے عزتی سمجھتے تھے کہ اگر جھوٹ کا پول کھل گیا تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی چھوٹوں میں بڑوں میں. تو جھوٹ کو وہ بے عزتی سمجھتے تھے، اس لیے جھوٹ نہیں بولتے تھے. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور جواب میں کچھ بھی نہیں لائے. تو اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق و مالک ہے. جو مالک ہوتا ہے پوجے جانے کے قابل بھی وہی اکیلا ہوتا ہے. اگر تمہارے 2 مالک ہوتے تو دونوں مالکوں کو پوج لیتے، 10 ہوتے تو 10 کو پوجو. لیکن اگر ایک ہی ہے تو پھر 2 پوجنے کے قابل نہیں ہو سکتے، پوجنے کے قابل ایک ہی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو بھی عبادت کرو اللہ کی رضا کے واسطے کرو، اللہ کے علاوہ کچھ مقصود نہ ہو، اللہ کے علاوہ کچھ مطلوب نہ ہو. اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ اگر آدمی کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، ہمیشہ ہم کو یاد رہنے لگے کہ ہم کو ہر کام اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے، اگر یہ ہمیشہ یاد رہنے لگے تو گناہ خود بخود ختم ہو جائے. گناہ تو خود بخود ختم ہو جائے. اس واسطے کہ جب ہم گناہ کریں گے تو ہم کو یہ ارادہ بھی کرنا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ گناہ سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا معلوم ہے، تو ہم کیسے کریں گے وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہی نہیں اور ہم اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو. تو گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہ مشق کرا انبیاء نے صحابہ کرام کو کہ دیکھو بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، ہر کام اس کے لیے کرنا ہے. اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ تمہارے دل کے اندر کی نیت کو بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. اب یہ صحابہ کرام کی مشق ہو گئی. اور صحابہ جب بھی اپنی پرانی عادت کے مطابق کسی گناہ کے پاس پہنچتے تو انہیں خیال آتا کہ بھائی یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے اور مجھے کرنا ہے اللہ کے واسطے، تو کیسے کروں جو اللہ کو پسند نہیں، تو وہ چھوڑ دیتے اس کو. اور اس طرح ہر سابقہ غلطی سے صحابہ میں پاک ہوتے گئے، محفوظ ہوتے گئے. ہوتے 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 اس امت کے سب سے اچھے، سب سے سچے اور سب سے پاکیزہ لوگ بن گئے صحابہ کرام. کیسے بنے؟ اسی عقیدے سے، عقیدہ توحید سے بن گئے. یہ بہت مضبوط تھا صحابہ کرام. ہمارا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہوتا تو ہم گناہ کرتے ہیں. اگر ہمارا عقیدہ توحید مضبوط رہے تو گناہ بہت کم ہو جائیں. اب کبھی کبھی بھول چوک ہو جائے اور ہو جاتی ہے انسان سے تو وہ فوراً توبہ کر کے اپنے عقیدے کو پھر صحیح کرے گا، پھر سے محفوظ کرے گا فوری کہ بھائی میرا عقیدہ خراب ہو گیا تھا، اس کو پھر صحیح کرو. تو وہ فوراً اسی دن کر لے گا. اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کو کھانا نہیں کھایا جائے گا جب تک کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح نہیں کر لے گا. اس لیے وہ اللہ کو منا لیتا اور راضی کر لیتا ہے. تو مومن کبھی اس حالت میں نہیں سوتا کہ اس کا مالک اس سے ناراض ہو. ایسی کوئی رات نہیں آتی اس کی، کبھی نہیں سوتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں کیسے سو جاؤں، اگر میرے آنکھ لگ گئی اور ابھی میرے ذمے یہ گناہ باقی ہے اور میں مر گیا تو مالک کے سامنے کیسے جاؤں گا. اس لیے اس کو نیند بھی نہیں آتی. توبہ کر لیتا ہے تو نیند آتی ہے. اللہ سے صلح کر کے معاملے کو صاف کر لیتا ہے تو کھانا کھایا جاتا ہے. اس سے پہلے اس کو کھانا بھی نہیں کھایا جاتا. کسی کام میں دل نہیں لگتا، وہ بے چین ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد، جب تک کہ صحیح نہیں کر لیتا اللہ سے معاملہ، اللہ سے تعلق کو درست نہیں کر لیتا. تو آج ہم ایمان اسلام یہ سب کہتے تو ہیں، لیکن بھائی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کو جاننا نہیں چاہتے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے. بہت سے بہت کچھ اور فکر ہوئی، توجہ ہوئی تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے. لیکن بھائی یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے پاس معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، اگر ہمارے اندر للہیت نہیں ہے. تو وہ جو تھوڑا بہت دین ہے وہ دین بھی کہیں رد نہ کر دیا جائے اللہ کے پاس قیامت میں. صحابہ اس سے ڈرا کرتے تھے. صحابہ کو اس سے بہت ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا بھی میری نیت میں کھوٹ آ جائے اور میرے عمل کو میرے منہ پر مار دیا جائے قیامت. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بہت سے لوگ قیامت میں آئیں گے، اللہ جب حساب لے رہا ہوگا تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پہلے سے بھیجے ہوئے سارے اعمال پیش کریں گے، جتنے اعمال انہوں نے بھیجے سارے کے سارے اعمال ان کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، سب ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کو ان اعمال کے سامنے میں پیش کیا جائے گا، اعمال کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ سارے اعمال کے دفتروں کے دفتر، پہاڑ جو اس نے زندگی بھر کیے ہیں، سب فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھے ہیں، یہ سب دکھا کر اللہ فرما رہے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم اس کو ایسی بے حیثیت غبار بنا کر اڑا دیں گے جیسے فضا میں ہوائیں اڑتی رہتی ہیں، کچھ گرد بھی اڑتی ہے مگر نظر نہیں آتی، گرد بھی اڑتی رہتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، ایسے ہم ان کے اعمال کے پہاڑوں کو بے حیثیت کر دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے اعمال تو وہ بہت لے کر اللہ کے سامنے آئے تھے، لیکن اعمال میں غیر اللہ کو خوش کرنے کی آمیزش تھی، اللہ کی واحد ذات ان کو مقصود نہیں تھی۔ وہ توحید سے خالی اعمال لائے تھے، وہ اخلاص سے خالی اعمال لائے تھے، تو اللہ نے فرمایا عمل ہم چھپائیں گے تو نہیں، سارا عمل بتائیں گے، اور یہ بھی بتا دیں گے تمہارا یہ عمل تم نے کیا تو صحیح، لیکن نیتیں صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاص کے نہ پائے جانے کی وجہ سے تمہارا یہ عمل تمہاری مغفرت نہیں کرا سکتا، تمہارا یہ عمل تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا، یہ عمل تو سب ہو جائیں گے ہباء منثورا، اور تم بے عمل خالی ہاتھ ہو جاؤ گے تو جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ اس لیے اعمال پر صحابہ کرام نے کڑی نظر رکھی، بھائی اخلاص ہے کہ نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بار بار سمجھایا، اس کی ٹریننگ کی، تربیت کی کہ دیکھو اتنی محنت تم لوگ کر رہے ہو، اللہ کے واسطے کرو، تم جہاد کرتے ہو، اپنی جان ہتھیلی میں لے کر دشمن کے مقابلے میں آتے ہو، واپس گھر پہنچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، پہنچے نہ پہنچے تو آگے بڑھ گئے اور اللہ کے حوالے ہو گئے، اتنا بڑا عمل بھی تم کرتے ہو، مگر اے صحابہ اگر اس عمل میں تم صرف اللہ کی رضا کو مطلوب نہ بناؤ تو یہ عمل بھی تمہارا قبول نہیں ہوگا، یہ جان دینا بھی تمہارا معتبر نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کچھ لوگ اپنی عزت کے واسطے، بہادری دکھانے کے واسطے جہاد کرتے ہیں، کچھ لوگ خاندان قبیلے کے واسطے جہاد کرتے ہیں، کچھ لوگ مال دولت کی حفاظت کے واسطے جہاد کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی نیت سے کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی نیت سے کرتے ہیں، آپ یہ بتلائیے کہ کون سی نیت سے کیا ہوا جہاد اللہ کے ہاں معتبر ہوتا ہے اور اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، وہ نیت بتائیے ہمیں، کون سی نیت سے جہاد ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے اس لیے جہاد میں حصہ لیا کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا نام سر بلند ہو جائے، وہ تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، باقی سب کے سب مجاہد فی سبیل النفس ہے، اپنے لیے کرنے والے ہیں، جس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں، جس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں، صرف ایک نیت لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ غالب ہو جائے، اللہ کا نام اونچا ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائیں، اس کے علاوہ اس کا مقصد، اور اگر دوسرا مقصد ہوگا تو وہ جہاد، وہ شہادت بھی معتبر نہیں اللہ کے پاس، اس کا بھی کوئی اجر اللہ پاک کے پاس نہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کیا اور آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ بھی شریک تھے اور وہ بھی شریک تھے، اور ان کی جان چلی گئی جہاد میں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا مرتبہ پا گیا، شہادت کسے حاصل ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہادت نہیں ملی، اس کو شہادت نہیں ملی، اور یہ اللہ کی نظر میں گنہگار موت مر رہا ہے، مر گیا ہے۔
صحابہ کو کوئی اور وجہ تو سمجھ میں آئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو نیزہ لگا تھا اور نیزے کی وجہ سے شدید تکلیف ہو رہی تھی تو اس نے اللہ کی طرف سے موت آنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنی ٹوٹی ہوئی کوہنی کو زمین پر رکھ کر اسے اپنے پیٹ میں گھونپ کر خود سے مر گیا اور خودکشی کر لی. اس خودکشی کی وجہ سے یہ جہنم میں گیا، یہ نبی کے ساتھ جہاد کر کے بھی جنت میں نہیں گیا، خودکشی کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے، نبی کے ساتھ کر رہا ہے، مگر اللہ کے حکم کے خلاف اس کو موت آئی ہے، اس لیے اس کو اللہ نے جہنم میں بھیجا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا. اور اللہ مقصود نہیں تھا اس کا. اللہ تعالیٰ مقصود ہوتا تو صبر کرتا، اور صبر کرتا تو شہید ہوتا، اور اللہ کے ہاں اس کو اجر ملتا اور ثواب ملتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک جگہ میدان جہاد میں جہاد کے واسطے اترے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر جو سامان تھا وہ سامان ایک شخص اتار رہے تھے. وہ سامان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر تھا، آپ کا سامان اتار کر نیچے رکھنے کے لیے اونٹنی پر سے سامان اتار رہے تھے. اتنے میں کسی دشمن نے نیزہ مارا جو ان کے سینے میں لگا یا پہلو میں لگا، جس سے ان کی جان نکل گئی. جو نبی کی خدمت میں مصروف تھے اور نبی کا سامان نکال رہے تھے اونٹ پر سے، ان کی پہلو میں لگا اور ان کی جان نکل گئی. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فلان شہید، وہ صاحب جو خدمت کر رہے تھے وہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید مت کہو، میں اس کے امامے پر دوزخ کی آگ دیکھ رہا ہوں، اس کے امامے پر دوزخ کی آگ دیکھ رہا ہوں. پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو فرمایا جو امامہ وہ باندھا ہوا تھا وہ امامہ مال غنیمت میں سے چوری کیا ہوا تھا، اس لیے شہادت کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو دوزخ کے فرشتے آ کر اس کی روح نکال گئے اور اس پر عذاب کے آثار اللہ کے نبی کو نظر آ گئے. تو ہر کام اخلاص و للہیت چاہتا ہے، بس اللہ راضی ہو جائے تو وہ نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کسی ایسے عمل سے راضی نہیں ہوتے جو نبی کے حکم اور طریقے کے خلاف ہو، اس لیے اس سے اللہ راضی ہی نہیں ہوتے. تو جب آدمی اللہ کے لیے کرے گا تو کمپلسری نبی کے طریقے کے مطابق ہی کرے گا، اس سے ہٹے گا نہیں. مثلا ایک آدمی نکاح کرے گا اور مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو اس کی وہ شادی نبی کے طریقے پر ہوگی، دنیا والوں کے طریقے پر نہیں ہوگی. کیونکہ اگر اس کی نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نبی کے طریقے سے ہٹ کے راضی نہیں ہوتے، اس لیے وہ اللہ کے نبی کے طریقے ہی پر کرے گا. ایک آدمی کو کمانا ہے تو وہ کمائے گا، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے کمانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو وہ نبی کے طریقے کے خلاف نہیں کمائے گا، کیونکہ اللہ راضی نہیں ہوتے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کمانے سے، اللہ پاک راضی نہیں ہوتے. جو کام بھی پھر آپ کریں گے وہ کام سنت کے مطابق ہو جائے گا جب نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہر عمل سے یہ نیت ہو. تو دیکھیے یہ نیت بنانے اور اس توحید پر آنے کے دو فائدے عظیم الشان خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں، ایٹومیٹک حاصل ہو جاتے ہیں آدمی کو. دو فائدے، اور یہی سب سے بڑے فائدے ہیں انسان کی زندگی. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے کرنے کی عادت ڈالنے کا، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا کام نہیں کرتا، کیونکہ معلوم ہے کہ بھئی میں اللہ کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں اور گناہ سے اللہ خوش نہیں ہوتے تو وہ کرے گا ہی نہیں گناہ کا کام. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو سنت کے خلاف نہیں کرے گا، سنت کے مطابق کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے ہٹ کر کسی طریقے کو قبول نہیں فرماتے، اس لیے ان کے محبوب ہی کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. تو یہ للہیت اور اخلاص وہ دولت ہے جس کے آنے سے ہماری زندگی خود بخود اللہ کی پسندیدہ زندگی بن جاتی ہے، خود بخود بنتی ہے اللہ کی پسندیدہ زندگی. اس لیے صحابہ کو اس کے بارے میں بار بار ڈرایا گیا اور بار بار صحابہ کرام کو سمجھایا گیا کہ دیکھو اخلاص اور للہیت کے بغیر تو راہ خدا میں دی گئی جان بھی قبول نہیں ہوتی. مال اور دوسرے اعمال تو بات کی چیز ہے، جو جان دی گئی ہے وہ جان بھی معتبر نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی.
اس لیے اللہ کے واسطے کرنا، ہر کام ہمارا سجدہ اللہ کے واسطے. ہم نے نماز پڑھی مثال کے طور پر، نیت تو یہ کی کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، اور اللہ کے واسطے شروع کر نماز پڑھی. اب ہم نماز میں کوئی عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی اس سے لوگ خوش ہو جائیں، اس لیے کر رہے ہیں. ہم سجدہ لمبا اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہم کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھیں. اور اب ہم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا شروع کر دیا، اور جب ہم دوسروں کو اس میں شامل کر لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ اخلاص نہیں کہلاتا. اخلاص کے معنی میں نے آپ کو بتائے، کسی عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، سب کو اس میں سے نکال دینا، صرف اللہ کو باقی رکھنا، تو بس یہ اللہ کے لیے ہے. اخلاص کے یہ معنی، عمل کو خالص کرنا، خالص اللہ کے لیے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اسی کو للہیت کہتے ہیں. اللہ نے اسی کا حکم قرآن مجید میں بار بار دیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے عمل کریں، اللہ کا غیر اس میں شریک نہ ہو، اس میں اللہ کا غیر سہیم نہ ہو. اللہ بہت غیرت والے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کو بہت غیرت ہے. جب بندہ کوئی ایسا اللہ کے سامنے آتا ہے جس نے اعمال میں اللہ کے ساتھ دوسروں کی خوشنودی کو بھی شریک کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس ریاکار سے فرمائیں گے قیامت کے دن کہ دیکھو بھائی، مجھے تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، تمہارے عمل کی بھی ضرورت نہیں، تمہارا تو میرے علاوہ بھی کوئی خدا تھا، اسی کے پاس جاؤ اور اسی سے اپنے عمل کا اجر و بدلہ لے لو، وہ عمل بھی اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے کچھ. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے دھتکار دیتے ہیں. وہ جو دوسرا خدا بھی تھا تیرا، جس کی خوشی کے واسطے جیا کرتا تھا، کیا کرتا تھا، اس کے پاس جا، وہ اعمال بھی اسی کو دے دے، ثواب بھی اسی سے لے لے، مجھے نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے عمل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے دھتکار دیں گے، ہکال دیں گے. اللہ رب پھر کہاں جائے گا؟ آدمی ہے ہی نہیں کوئی دوسرا رب، تو جائے گا کہاں؟ تو قیامت میں تو پھر واپس بھی نہیں آ سکتا دنیا میں کہ یہ اعمال صحیح کر کے واپس لے کر جاؤ، یہ اعمال صحیح کر کے لے جاؤں، یہ دنیا میں آنا بھی نہیں ہے. اس لیے دوستو، جو زندگی میں ہم کر رہے ہیں اسی میں اخلاص پیدا کریں. ہر عمل اللہ خوش ہو جائے، ہر عمل اللہ خوش ہو جائیں. یاد رکھیے، ہمارے اعمال اخلاص کی بنیاد پر ہونے لگیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فتنے ختم ہو جائیں گے، گھروں کا امن و امان قائم ہو جائے گا، محلوں میں بستیوں میں امن قائم ہو جائے گا، ہر جگہ دیانت ہوگی، ہر جگہ امانت ہوگی. زندگی کا ایک دوسرا ہی رنگ ہوگا اور دنیا کا ایک دوسرا ہی نقشہ ہوگا اگر ہمارے اعمال اللہ کے واسطے ہونے لگے، اللہ خوش ہو اور کوئی ہمارا مقصد نہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے برا بھلا کہا. حضرت علی نے سن لیا. ظاہر ہے کہ حضرت علی اس کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ کوئی نہیں برداشت کرتا. آج ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس یہودی پر کا مقابلہ شروع کیا. اس کا گلا پکڑ لیا، اس کو پٹک دیا جیسے اس زمانے میں مقابلہ ہوتا ہو جس طرح بھی. اس طرح اس یہودی کو، حضرت علی تو بہت زبردست طاقت والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے خیبر فتح کروایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت و شوکت دی تھی، بہادر تھے، جری تھے اور بہت ہمت والے آدمی تھے، اور دین کے معاملے میں ذرا سی بے دینی کو گوارا نہیں کرتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پٹک دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اپنے نیام میں سے تلوار نکالی، اس کو قتل ہی کر دیں جس نے نبی کی گستاخی کی ہے میرے سامنے. تو اس وقت اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اس واسطے کہ اب اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، مرنے ہی والا تھا، تھوڑی دشمنی اور نکال لو. تو اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. جب تھوک دیا تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، تلوار نیام میں رکھ دی، ہٹ گئے، بازو چلے گئے. وہ حیران پریشان ہوا کہ اس کے بعد تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، اور تو ایک منٹ بھی مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو بالکل ہی چھوڑ کے چلے گئے مجھے. تو پوچھا، حضرت علی نے فرمایا
جب تک میں تجھ سے مقابلہ تھوکنے سے پہلے تک کر رہا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا کہ اس کے نبی کی توہین ہوئی ہے اور اس وجہ سے میں اس کا مقابلہ کر رہا تھا. جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو علی کا نفس بھی اس میں شامل ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ میں ایک کو قتل بھی کروں گا اور اللہ میرا عمل قبول بھی نہیں کرے گا تو فائدہ کیا ہے اس فضول عمل کے کرنے سے. تو میں نے تجھے چھوڑ دیا. اب میں اللہ جانے تو جانے لیکن میرے اندر نفسانیت آ گئی. تو یہ تھے صحابہ کرام جو ادنا شبہ بھی پیدا ہو جاتا کہ یہ عمل اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے لیے ہو رہا ہے حتیٰ کہ اپنے نفس کی خوشی کے لیے بھی ہو رہا ہے تو پھر وہ عمل تھا ہی نہیں ان کے پاس اور وہ اس عمل کو اللہ کے ہاں قبولیت کے لائق سمجھتے ہی نہیں تھے کیونکہ نبی نے یہی سکھایا تھا. آج ہم کتنے کام کرتے ہیں, سارے کاموں ہمارے اکثر کام غیر اللہ کے واسطے ہوئے, اکثر اعمال میں غیر اللہ کی خوشی, ریاکاری, دکھاوا ہے. اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمارے اعمال میں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. نماز روزہ جیسے اعمال میں بھی صرف اللہ کو خوش کرنا ہمارا مقصد نہیں رہ گیا ہے. اس میں بھی ہم طرح طرح کے وساوس, طرح طرح کے خیالات, دکھاوے اور کیا کیا ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے. اور یہ شیطان نے بہت باریک طریقے پر ہمارے تھوڑے بہت اعمال صالحہ ہیں ان کو بھی ختم کرانے کا راستہ نکالا ہے. اس لیے صحابہ کرام ہمیشہ اس سے ڈرا کرتے تھے کہ عمل میں کہیں ریاکاری نہ آ جائے, اپنے عمل کو خالص کرنا اللہ کی رضا کے واسطے کہ اللہ راضی ہو جائیں, اللہ پاک خوش ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی تعلیمات میں بار بار دہرائی ہے, احادیث میں بار بار دہرائی ہے. ہجرت کتنا بڑا عمل ہے. جہاد کی تو میں نے آپ کو مثالیں دی کہ یہ جہاد ہے اور یہ جہاد میں بھی ریاکاری آئی اور دوسری غرضیں آ گئیں تو اللہ نے قبول نہیں فرمایا. نبی نے خبر دی ہے, اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا. ہجرت کتنا بڑا عمل ہے. ہجرت شروع زمانے میں ہجرت کے معنی ہیں وطن کو چھوڑ دینا, وطن کو چھوڑ دینا, اللہ کی رضا کے واسطے چھوڑ دینا. مکے والوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اس زمانے میں مکہ فتح ہونے تک, آپ کی ہجرت سے لے کر مکہ فتح ہونے تک سمجھیے 8 سال. اللہ کا قانون یہ تھا کہ ہر مومن کو ہجرت کر کے مکہ آنا فرض تھا. ہر ایمان والے کو ہجرت کرنا اور مدینہ منورہ پہنچ جانا فرض تھا. مکے والوں کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ہجرت کریں کیونکہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر چکے تو دوسرے مسلمان کو وہاں رہنے کی کیسے اجازت مل سکتی, اس لیے ان کو بھی ہجرت کرنا تھا. یہاں تک کہ صحابہ کرام میں ہجرت ایمان کی علامت بن گئی. جو ہجرت نہیں کرا وہ کافر ہے, جو ہجرت کیا وہ مومن ہے. ایمان کی علامت ہجرت بن گئی تھی صحابہ کرام میں. تو سب لوگ آتے تھے, جو مسلمان بننا چاہتا وہ مدینے کو آ جاتا تھا, جو مسلمان ہوتا وہ مدینے کو آ جاتا تھا. مکے میں جو مسلمان تھے, غریب تھے, کسی کے مملوک تھے, پریشان تھے, یا کوئی خاتون تھی, شوہر کافر اور مشرک تھا, یا کوئی بیٹا تھا, ماں باپ مشرک تھے, ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں آتے, وہ لوگ بھی ہر قربانی دے کر ہجرت کیے ہیں اپنا ایمان ثابت کرنے کے واسطے. ہر قربانی دے کر ہجرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب حضرت ابو العاص کی بیوی تھی, وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, مشرک تھے. ان کے خاندان کے ظلم کہ حضرت ابو العاص سفر میں تھے اور ان کی گھر والوں نے یعنی حضرت زینب کے سسرال والوں نے حضرت زینب پر اتنا ستم ڈھایا کہ تم نہیں جا سکتی ہمارے گھر سے. لیکن پھر بھی حضرت زینب نے ہجرت کی اور اس حال میں ہجرت کی کہ دشمنوں نے ان کے سینے مبارک پر اس طرح نیزہ مارا کہ وہ حمل سے تھی, وہ ساقط ہو گیا اور ان کے جسم میں زہر پھیل گیا. اور رسول اللہ کی بیٹی کو بھی ہجرت کرنا پڑا, اتنی مصیبت کے ساتھ ہجرت کرنا پڑا کیونکہ ایمان ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ ہجرت نہیں کرتی. اس زمانے فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا لا ہجرت بعد الفتح. فتح مکہ کے بعد اب ہجرت فرض نہیں ہے, لیکن فتح مکہ تک فرض تھی ہجرت. تو اب ایسے ایسے صحابہ آئے ہیں, ایسی ایسی تکلیفیں اٹھا کر صحابہ کرام آئے ہیں ہجرت کے واسطے. ایک صحابیہ تھی
انہوں نے ہجرت کرنا چاہی، ان کے سسرال والوں نے بھی روک دیا، میکے والوں نے بھی روک دیا، دونوں نے بھی اجازت نہیں دی۔ وہ پھر بھی ہمت کر کے کہیں سے ایک اونٹنی کا انتظام کر لیا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر کے وہ نکل گئی ہجرت کرنے کے لیے۔ جب مکے کے باہر پہنچی تو ان کے سسرال والے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اچھا تجھے اگر جانا ہی ہے تو تو چلی جا، مگر ہمارے بچے کو نہیں لے جا سکتی۔ لہذا انہوں نے پوترے کو ان کے پاس سے چھین لیا اور بچے کو لے کر چلی۔ اب یہ معصوم بچہ تھا، ان کی ممتا جانے کی بھی اجازت نہیں دے رہی تھی، ہجرت بھی فرض، تو روزانہ اپنے گھر سے نکلتی اور مکے کے باہر مدینے کے رستے پر بیٹھ کر شام تک روتی رہتی، شام تک روتی رہتی تھی مدینے کے رستے میں بیٹھ کر کے کہ کسی کو رحم آ جائے، کوئی میرا مسئلہ حل کر دے۔ آخر کار خود ان کے سسرال کے بعض لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی وہ دیوانی ہو گئی ہے، وہ جانا چاہتی ہے، اس کے بچے کو دے دو، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تو خیر کسی کے بیچ بچاؤ سے وہ بچہ ملا، پھر وہ بچے کو لے کر ہجرت کی۔ تو یوں عورتوں نے، مردوں نے، امیروں نے، غریبوں نے، سب نے ہجرت کا فریضہ ادا کیا ایمان کو ثابت کرنے کے واسطے۔ اس زمانے کا واقعہ ہے اور بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں ہے، اور سب سے پہلے باب میں، کیونکہ سب سے پہلا باب محدثین نیت کو درست کرنے کا بیان ہے، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، تو اخلاص کے بغیر رسول اللہ کا علم حاصل کرنا بھی معتبر نہیں، اخلاص کے بغیر، اور عمل بھی معتبر نہیں۔ اس لیے محدثین نے سب سے پہلے یہی حدیث، امام بخاری نے بھی بخاری شریف کو کتاب العلم سے اور بدء الوحی سے شروع کیا، کیونکہ اسلام کی ابتدا وحی سے ہوتی ہے، تو انہوں نے کتاب وحی سے شروع کی، لیکن اس سے پہلے یہ حدیث نقل کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، حدیث نیت جس کو کہا جاتا ہے، حدیث نیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، وہ مکہ مکرمہ کی ایک عورت سے محبت رکھتے تھے، وہ عورت مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، وہ مسلمان نہیں تھے تو وہ مکے ہی میں رہ گئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، آپ موجود تھے، انہوں نے لیٹر بھیجا اس خاتون کے پاس کہ میرا ارادہ آپ سے نکاح کرنے کا تھا، مگر آپ ہجرت کر کے چلے گئے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا کہ نکاح کرنا ہوتا تھا تو جس سے محبت ہو گئی ہے اور جس سے نکاح کرنا ہے، نکاح کے بغیر اس سے تعلقات قائم رکھے جائیں، اس سے بات چیت کی جائے، اس سے روابط رکھے جائیں، اس کو لے کے گھوما پھرا جائے، یہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ نکاح کرنا چاہتے نکاح کر لیتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے لیٹر بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنے والا تھا جب بھی وقت آئے گا، مگر آپ ہجرت کر کے چلے گئے، اب میں کیا کروں، میرا ارادہ ہے نکاح کرنے کا آپ سے۔ تو انہوں نے جواب بھجوایا کہ میں تو مومن ہوں اور آپ مومن نہیں، اس لیے کہ مومن ہوتے تو مدینے میں ہوتے، مکے میں کیوں ہیں؟ تو آپ اگر مومن ہیں تو ہجرت کر لیجئے، ہجرت پر جب ایمان کا یقین ہو جائے گا تو میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، خاندان کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے مجھے کوئی عذر نہیں ہے، لیکن ہجرت اور ایمان دین نہیں ہے تو میں کیسے آپ کے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں؟ دین اصل ہے، اس لیے آپ اگر مومن ہیں تو ہجرت کر کے مدینے کو آ جائیے، آپ کا ایمان ثابت ہو جائے گا، پھر میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ ہجرت کر کے مدینے کو آئے، اور جب وہ مدینے منورہ پہنچے تو صحابہ کو یہ قصہ مشہور ہو گیا تھا، بستی میں معلوم ہو گیا تھا لوگوں کو، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ آدمی آیا تو ہے ہجرت کر کے، لیکن اس کی ہجرت تو اللہ کے واسطے نہیں معلوم ہوتی، اس کی ہجرت تو وہی شادی کے واسطے معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت شادی کے لیے کر کے آیا ہے۔ اس لیے محلے میں اس کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس۔ وہ جو خاتون تھی ان کا نام ام قیس تھا، جن سے یہ نکاح کرنا چاہتے تھے، ان کا نام ام قیس تھا، تو ان کا نام محلے میں کیا مشہور ہو گیا؟ مہاجر ام قیس۔ یہ اللہ رسول کا مہاجر نہیں ہے، یہ ام قیس سے شادی کرنے ہجرت کیا ہے، اس لیے اس کا نام کیونکہ صحابہ اخلاص کی اہمیت بہت جانتے تھے، دیکھا کہ ذرا کھوٹ نظر آ رہا ہے، یہ کھوٹ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے واسطے ایمان نہیں لایا، شادی کے واسطے ایمان لایا ہے۔ جیسے آج کل کے لو میرجز میں ہوتا ہے کہ مذہب دوسرا ہوتا ہے، زبردستی کے مسلمان بنتے ہیں اور اس کے بعد میں کفر و شرک تک کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں۔ مجھے
5 دن پہلے ایک صاحب نے اپنے داماد کا واقعہ بتایا کہ میرا داماد کو میں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا کر نکاح کیا تھا، دکان لگا کے دیا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن وہ وقتی طور پر بنا تھا اور اپنی دکان میں بھی اپنے گھر میں بھی مورتی پوجا کر رہا تھا اور ہم لوگوں کو مسلمان بتا رہا تھا۔ 3 بچے اس سے ہوئے اور ان بچوں کو ہم نے اس کے ایمان بچانے کے لیے کورٹ کچہری کر کے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے اس کو حاصل کیا کہ کم سے کم یہ بچے تو مسلمان باقی رہیں۔ تو یہ جو ہے سب دکھاوا ہے کہ بھائی اب اپنی ایک غرض ہے، وہ غرض پوری ہونے کے لیے مسلمان بھی ہو جاتا ہوں، یہ بھی کرنے تیار ہوں، یہ بھی کرنے تیار ہوں۔ اس کا اعتبار بھی تو کرو۔ صحابہ نے نہیں کیا، یاد رکھو مسلمانوں، صحابہ نے نہیں کیا اعتبار، اور صحابہ نے اس کا نام مہاجر ام قیس رکھا کہ یہ ام قیس کے لیے مسلمان ہوا ہے، اللہ کے واسطے نہیں ہوا ہے، یہ نبی کے واسطے نہیں ہوا ہے، یہ ہجرت نہیں کیا ہے، یہ ہجرت سب اس کی گڑبڑ ہے۔ تو اس کو صحابہ نے مسترد کر دیا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، مسلمانوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا۔ حضرت عمر کی روایت ہے اور حضرت عمر بھی ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ روایت سنائی ہے، وہ بھی ممبر پہ کھڑے ہو کے علی المنبر یقول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی المنبر یقول، ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، قانون بتایا، اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، لوگوں سارے عمل نیت سے جڑے ہوئے ہیں اور نیتوں کی بنیاد پر معتبر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تمہارے عمل کے ساتھ تمہاری نیت کو بھی دیکھے گا کہ تم نے کیوں یہ کام کیا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کے لیے قیامت میں وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اللہ کو چاہا تو اللہ ملیں گے، غیر اللہ کو چاہا تو غیر اللہ ملیں گے اس کو۔ اور تفصیل حضور نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمائی، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اللہ رسول اس کو ملیں گے، جو دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرے گا تو دنیا اس کو ملے گی، اور جو کسی عورت سے نکاح کرنے کو ہجرت کرے گا تو وہ عورت اس کو ملے گی، اللہ رسول اس کو نہیں ملیں گے۔ یہ ہمارے نبی نے صاف اعلان ممبر پر کھڑے ہو کر تمام صحابہ کو سنا دیا کہ نیت ہوگی اللہ کی خوشی کی، نیت ہوگی اللہ کی رضا کی، اللہ ملے بس، کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ یہ تھا صحابہ کرام کو اخلاص کی، للہیت کی اہمیت۔ اس لیے کہ دوستو اگر نیت ڈاواں ڈول ہوتی ہے، کیا کرایا سب غارت ہوتا ہے، عکارت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے کرنے کی مشق کرنی چاہیے۔ ہر کام اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کے علاوہ کوئی میری مراد نہیں، کوئی میرا مقصود نہیں، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ میرا مطلوب ہے۔ اس کے لیے ہر عمل کرنے کی عادت ڈالیں تو ہمارے کاموں میں برکت بھی ہوگی، قیامت میں مقبول بھی ہوں گے، مغفرت کا وسیلہ بھی بنیں گے، عزت کا سبب بھی بنیں گے، نبی کی خوشنودی کا ذریعہ بھی بنیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ پاک اس کے برکات ثمرات ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہمارے اعمال ہی نہ ہوں اور جو کچھ ہوں وہ بھی ریاکاری سے گندے اور ملوث ہو گئے ہوں تو ان اعمال سے ہمیں نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں۔ اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، ہم سب کے اعمال میں للہیت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔